بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم. آج کے اس سیشن میں ہم نے انٹرنیٹ کے بارے میں پڑھنا ہے. انٹرنیٹ کیسے کہتے ہیں اور انٹرنیٹ کی تھوڑی ہسٹری ہم ڈسکس کریں گے. انٹرنیٹ کے سروسز، ورلڈ وائڈ ویب اور اس کے بعد یوزز آف انٹرنیٹ کو ہم ڈسکس کریں گے. تو چلے پہلے سلائیڈ سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ انٹرنیٹ کیسے کہتے ہیں. انٹرنیٹ کو ڈیفائن کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ذرا نیٹ ورک کو ڈیفائن کیا جائے کہ نیٹ ورک کیسے کہتے ہیں. نیٹ ورک کو ہم کچھ یوں ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ اٹ از اے گروپ آف کمپیوٹرز انٹر کنیکٹڈ ود ایچ ادر ٹو شیئر ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ریسورسز. نیٹ ورک کو ہم کچھ یوں ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ یہ گروپ آف کمپیوٹر ہوتا ہے اور آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں، یعنی دو یا دو سے زیادہ کمپیوٹر آپس میں جب انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں اس لیے تاکہ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کے ریسورسز کو آپس میں شیئر کیا جا سکے، دین دیٹ از کالڈ نیٹ ورک. یعنی نیٹ ورک کی جو مقصد ہے یا جو نیٹ ورک کا جو آبجیکٹیو ہے وہ آبجیکٹیو یہ ہے کہ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر ریسورسز کو آپس میں شیئر کیا جا سکے. اب انٹرنیٹ بھی ایک نیٹ ورک ہے یا نیٹ ورک کی ایک قسم ہے. لہٰذا اب ہم انٹرنیٹ کی طرف آتے ہیں کہ یہ اسپیشلی انٹرنیٹ کیسے کہتے ہیں. انٹرنیٹ دو لفظوں کا مجموعہ ہے، ایک ہے انٹر، دوسرا ہے نیٹ. کہتے ہیں انٹر سے مراد ہے انٹرنیشنل اور نیٹ سے مراد ہے نیٹ ورک، یعنی یہ ایک انٹرنیشنل نیٹ ورک ہے، پوری دنیا پہ چھایا ہوا ہے. دی نیٹ ورک آف نیٹ ورکس از کالڈ انٹرنیٹ. یعنی جب نیٹ ورکس کا نیٹ ورک بنتا ہے، مثال کے طور پہ میرے پاس ایک نیٹ ورک ہے، اس میں 100 کمپیوٹر ہے. ایک دوسرا نیٹ ورک ہے، اس میں 300 کمپیوٹر آپس میں کنیکٹڈ ہے. ایک تیسرا نیٹ ورک ہے، اس میں 500 کمپیوٹر آپس میں کنیکٹڈ ہے. اب جب ان نیٹ ورکس کو میں ایک دوسرے کے ساتھ ملا لوں تو اس کو انٹرنیٹ کہا جائے گا. یا ہم کچھ یوں ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ دی انٹرنیٹ از اے نیٹ ورک آف کمپیوٹرز linking many different types of computer all over the world. پوری دنیا میں جب کمپیوٹرز آپس میں ایک دوسرے سے کمیونیکیشن سٹارٹ کر دے، ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنک ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں انٹرنیٹ. اور نیٹ ورک کی ہمارے پاس دو ٹائپس ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں لوکل ایریا نیٹ ورک، یعنی جو لوکلی کچھ شارٹ ڈسٹینس پہ پڑے ہوئے کمپیوٹرز کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے، اس کو ہم لوکل ایریا نیٹ ورک کہتے ہیں. اور جب ان کے بیچ میں ڈسٹینس بہت زیادہ ہو تو اس کو ہم وائڈ ایریا نیٹ ورک کہتے ہیں. تو انٹرنیٹ وائڈ ایریا نیٹ ورک کی ایک ایگزامپل ہے. اور اس میں کمپیوٹرز آپس میں ایک دوسرے سے ٹیلی فون لائنز کے ذریعے بھی کنیکٹ ہو سکتے ہیں، یا ٹیلی فون لائن کے علاوہ کسی دوسرے کیبلز کے ذریعے بھی کنیکٹ ہو سکتے ہیں، یا سیٹلائٹس کے ذریعے بھی کنیکٹ ہو سکتے ہیں. سٹارٹ انٹرنیٹ کا کچھ یوں ہوا، ابتدا جہاں سے ہوئی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ امریکہ میں یو ایس ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس نے یہ ایک پروجیکٹ سٹارٹ کیا، اور پروجیکٹ کا پرپس یہ تھا کہ کیسے ہمارے کچھ ڈپارٹمنٹس آپس میں انٹر کنیکٹ ہو جائے، کمپیوٹرز آپس میں خود ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن کرنا شروع کر دے. تو اس پروجیکٹ کا نام تھا ARPANET، یعنی ایڈوانس ریسرچ پروجیکٹ ایجنسی نیٹ ورک. اس کا نام تھا ARPANET. اور یہ آئیڈیا انہوں نے 1969 میں امپلیمنٹ کیا، اور انہوں نے تقریباً 4 مختلف ڈپارٹمنٹ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹ کر دیے. بعد میں اس کو ریسرچ آرگنائزیشنز کے لیے بھی اور یونیورسٹیز نے بھی اس کو ایکسچینج آف انفارمیشن کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. انہوں نے بھی اس انٹرنیٹ کو یوز کرنا، یوٹیلائز کرنا شروع کر دیا. کچھ یونیورسٹیز اس میں بھی آ گئیں. 1989 میں یو ایس گورنمنٹ نے یہ ریسٹرکشن ہٹا دی، اور ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس نے یہ کہا کہ اب اس کے ساتھ کوئی بھی آ کے کنیکٹ ہو سکتا ہے. بس اس کو اگر اس کے پاس ٹیلی فون لائن ہے، ایک کمپیوٹر ہے، تو اس کے ذریعے کوئی بھی انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتا ہے، یعنی اس نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ جو ہے نیٹ ورک بڑی تیزی کے ساتھ گروتھ کرنا اس نے شروع کر دیا. ایک اندازے کے مطابق یہ جو میرے پاس جو فگرز ہیں یہ میرے خیال میں 2017 کے ہیں، تو آج جو لیٹسٹ اس کے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ہوں گے.
ایک اندازے کے مطابق 30,000 سے زیادہ نیٹ ورکس آپس میں انٹرنیٹ کے تھرو کنیکٹڈ ہے. 10 ملین کمپیوٹرز انٹرنیٹ کو یوز کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. 50 ملینز کمپیوٹر یوزرز یعنی 50 ملین کی تعداد میں لوگ جو ہے یوزرز اس کو استعمال کر رہے ہیں اور مور دین 150 کنٹریز 150 سے زیادہ ممالک اس انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اس کے سروسز کیا ہیں انٹرنیٹ کے, کیوں ہم اس کو یوز کرتے ہیں, یہ ہمیں کیا فائدے دے سکتا ہے, یا کون سے سروسز ہیں جس کے لیے انٹرنیٹ کو استعمال کیا جا سکتا ہے, اس کو میں نے کچھ یوں ڈیفائن کیا ہے کہ ہمارے لیے یہ الیکٹرانک میل ایک سروس ہے, فائل ٹرانسفرنگ یوزنگ FTP ہے, ایک ٹیل نیٹ کی سروس ہے, یوز نیٹ نیوز ہے, اور دا ورلڈ وائڈ ویب ہے. اس کو ہم باری باری ابھی ڈسکس کر لیں گے. پہلا ہے الیکٹرانک میل, اس کو ای میل بھی کہتے ہیں ان شارٹ, اور ای میل کے ذریعے, اس سروس کے ذریعے ہم ڈیٹا کو سینڈ اور ریسیو کر سکتے ہیں. اور یہ جو سروس ہے یہ انٹرنیٹ کے تھرو دنیا کے کسی بھی کونے تک آپ اپنا میسج سینڈ کر سکتے ہیں اور ود ان سیکنڈ آپ اپنے میسج کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں. اور یہ بہت تیز ہے, اٹ از فاسٹر دین پیپر میل. پیپر میل کے مقابلے میں یہ فیسلٹی بہت فاسٹ ہے. اس میسیجز کے ساتھ, ان میسیجز کے ساتھ یعنی ای میل کے ساتھ آپ امیجز, آڈیو, ویڈیو کلپس بھی آپ اس کے ساتھ اٹیچ کر کے سینڈ کر سکتے ہیں. اور اس کی ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ جیسے ٹیلی فون پہ جب یا موبائل فون پہ جب لوگ بات کرتے ہیں تو دونوں کے لیے اس وقت ان کی اویلیبلٹی ضروری ہوتی ہے, ورنہ یہ کمیونیکیشن پاسبل نہیں ہے. اگر ایک بندہ ہے دوسرا بندہ نہیں ہے تو ان کی کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی. لیکن ای میل کے لیے یہ قصہ یا یہ شرط ضروری نہیں ہے. ای میل آپ کسی بھی شخص کو, کسی بھی یوزر کو سینڈ کر سکتے ہیں چاہے وہ اس وقت اویلیبل ہے یا نہیں ہے. اس لیے اس کو آف لائن کمیونیکیشن بھی کہتے ہیں. اور ای میل آپ کسی بھی شخص کو سینڈ کر سکتے ہیں, یہ ریسٹرکشن نہیں ہے کہ وہ اس وقت خامخواہ موجود ہوگا یا ہوگی. ای میل کین بی stored in a computer and can be easily edited for any useful purpose. ای میل کو آپ سٹور بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی سافٹ کاپی آپ کو ملتی ہے, اور بعد میں آپ کسی بھی پرپس کے لیے اس کو یوز کر سکتے ہیں. فائل ٹرانسفرنگ یوزنگ FTP یعنی فائل ٹرانسفر پروٹوکول. اس کا مطلب یہ ہے کہ it enables user to move a file from one computer to another computer. یعنی فائل ٹرانسفرنگ کا مطلب یہ ہے جو پاسبل ہے فائل ٹرانسفر پروٹوکول FTP کے ذریعے, کہ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر کو پوری کی پوری فائل بھی سینڈ کر سکتے ہیں. میسج کے علاوہ آپ پورا کا پورا فائل بھی سینڈ کر سکتے ہیں. وہ فائل کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہیں, وہ ٹیکسٹ ڈاکومنٹ بھی ہو سکتا ہے, وہ امیجز بھی ہو سکتے ہیں, وہ مووی یا ساؤنڈ یا ویڈیو آڈیو کلپس یا سافٹ ویئر کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا, ایک اور پوائنٹ میں نے لکھا ہے کہ موونگ اے فائل فرام اے ریموٹ کمپیوٹر, یعنی دور پڑے ہوئے کمپیوٹر میں اگر ہم اپنی کوئی ڈاکومنٹ یا فائل سینڈ کرنا چاہتے ہیں فرام our own کمپیوٹر, یا ہم اپنے کمپیوٹر سے, دس از کالڈ ڈاؤن لوڈنگ. تو اس کو ڈاؤن لوڈنگ کہتے ہیں, یعنی اپنے کمپیوٹر سے کسی دور پڑے ہوئے کمپیوٹر میں اگر ہم نے کوئی فائل موو کرنا ہے then that is called ڈاؤن لوڈنگ. While moving a file from our own computer to a remote computer is called uploading. جب دوسرے کے کمپیوٹر سے اپنے کمپیوٹر میں فائل کو موو کرنا ہو then that is called uploading. جب اپنے کمپیوٹر سے دوسرے کے کمپیوٹر میں فائل کو موو کرنا ہو then that is called uploading. Telnet, یہ بھی ایک سروس ہے. Telnet service enables users to log in to another computer on internet from their local computer. یہ وہ فیسلٹی ہے جس کے ذریعے آپ دور پڑے ہوئے کسی کمپیوٹر پہ لاگ ان لے سکتے ہیں, یعنی اس کو ایکسس کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک کمپیوٹر میرا پڑا ہوا ہے کالج میں اور دوسرا کمپیوٹر میرا پڑا ہوا ہے گھر پہ, اور میں چاہتا ہوں کہ گھر سے اپنے کالج والے کمپیوٹر کو ایکسس کر دوں, تو اس سروس کو کہتے ہیں ٹیلنیٹ. یہ بھی میں انٹرنیٹ کے ذریعے کر سکتا ہوں اور اس پروسیس کو لاگ ان بھی کہتے ہیں. اس طرح کی جو فیسلٹی ہے یا اس طرح کا سروس جو ہے وہ اس
کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ میں نے کچھ پوائنٹس میں لکھے ہیں کہ یہ اس لیے یوز کیا جاتا ہے کہ یوزنگ دی کمپیوٹنگ پاور آف اے ریموٹ کمپیوٹر، مثال کے طور پہ دور پڑا ہوا ایک کمپیوٹر ہے، اس کی پروسیسنگ سپیڈ زیادہ ہے، اس کی میموری زیادہ ہے، اس کی اسٹوریج کیپیسٹی زیادہ ہے، تو اس سے فائدہ لینے کے لیے میں اس کو ایکسیس کر سکتا ہوں، بجائے یہ کہ میں اپنے کمپیوٹر سے کروں، وہ سلو بھی ہے، اس میں میموری بھی کم ہے، اور بھی میرے پاس ریسورسز نہیں ہے، لہٰذا میں دور پڑے ہوئے کمپیوٹر کے ریسورسز سے فائدہ لے سکتا ہوں یوزنگ ٹیلنیٹ. یوزنگ اے سافٹ ویئر آن اے ریموٹ کمپیوٹر، مثال کے طور پہ دور کسی کمپیوٹر میں سافٹ ویئر انسٹال ہے، میرے کمپیوٹر میں نہیں ہے، تو میں اس سافٹ ویئر کو بھی استعمال کر سکتا ہوں. اور یا مثال کے طور پہ بہت سی ڈیٹا ہے، ریکارڈز ہیں مختلف قسم کی، اور پوری کی پوری ڈیٹا بیس وہاں پہ پڑی ہوئی ہے، میں اس کو ایکسیس کرنا چاہتا ہوں تو میں ٹیلنیٹ کے ذریعے اس کو ایکسیس کر سکتا ہوں. یوزنیٹ نیوز، اس کا مطلب یہ ہے کہ یوزنیٹ نیوز سروس انیبلز اے گروپ آف انٹرنیٹ یوزر ٹو ایکسچینج دیئر ویوز، آئیڈیاز، انفارمیشن آن سم کامن ٹاپک آف انٹرسٹ. یہ انٹرنیٹ کے یوزر کو یہ فیسلٹی پرووائڈ کرتی ہے کہ وہ مختلف قسم کے خیالات کا اظہار کر سکے، مختلف ٹاپکس پہ ایک دوسرے کے ساتھ انفارمیشن کی ایکسچینج کر سکے. تو جو فیسلٹی انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے دیٹ از کالڈ یوزنیٹ نیوز. اور اس میں جو ہے مختلف یوزر کے گروپ بن جاتے ہیں، ان گروپس میں آپس میں ڈسکشن ہوتی ہے، اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک لارج نوٹس بورڈ ہوتا ہے جو ایکسیسیبل ہو ٹو آل دا ممبرس belonging to that group. جس گروپ میں جتنے بھی ممبر ہوتے ہیں وہ ممبر اس نوٹس بورڈ کو ایکسیس کر سکتے ہیں. دو طرح کے گروپ بنتے ہیں نارملی، ایک کو ہم کہتے ہیں ماڈریٹڈ گروپ اور ایک کو کہتے ہیں نان ماڈریٹڈ گروپ. ماڈریٹڈ گروپ کو ہم کچھ یوں ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ only selected member have the right to directly post means write a message to a virtual notice board. اس میں صرف رجسٹرڈ ممبر کو یہ فیسلٹی دی جاتی ہے کہ وہ کوئی پوسٹ کر دے یا رائٹ کر دے یا اس پہ کچھ کمنٹس پاس کر دے. ہر ایک بندہ اس پہ کمنٹ پاس نہیں کر سکتا، اس کو ہم ماڈریٹڈ یوزنیٹ نیوز گروپ کہتے ہیں. اور وہ جو نان ماڈریٹڈ ہوتے ہیں اس میں کوئی بھی آ کے اس پہ ڈائریکٹلی کمنٹ پاس کر سکتا ہے ورچوئل نوٹس بورڈ پہ. ورلڈ وائڈ ویب، WWW، ورڈ کا مطلب ہے دنیا، وائڈ کا مطلب ہے وسیع، اور ویب کا مطلب ہے جال. پیجز کا وہ جال، ویب پیجز کا وہ جال جو پوری دنیا پہ چھایا ہوا ہے، دیٹ از کالڈ ورلڈ وائڈ ویب. انٹرنیٹ کو سب سے زیادہ ورلڈ وائڈ ویب ہی کی فیسلٹی کے لیے یوز کیا جاتا ہے یا ایکسیس کیا جاتا ہے. اٹ یوزز دا کنسپٹ کالڈ ہائپر ٹیکسٹ. یعنی اس پیج میں ہمارے پاس جو ویب پیجز ہوتے ہیں ان میں ہائپر ٹیکسٹ ڈاکومنٹ پڑا ہوا ہوتا ہے. یعنی ہم کچھ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہائپر ٹیکسٹ ڈاکومنٹس آن انٹرنیٹ آر نون ایز ویب پیج. پہلی بات ہے ویب پیجز کی. ویب پیج کہتے ہیں اس ڈاکومنٹ کو، اس فائل کو جس میں ہائپر ٹیکسٹ موجود ہو. ہائپر ٹیکسٹ اس ٹیکسٹ کو کہتے ہیں جو کسی دوسرے فائل سے یا کسی دوسرے سورس سے بھی انٹر لنکڈ ہو یا آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جا سکتے ہیں. جب آپ اس ٹیکسٹ پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کو وہ مزید کہیں اور کسی دوسری لوکیشن پر لے کر جاتا ہے. دین دیٹ از کالڈ ہائپر ٹیکسٹ. تو ورلڈ وائڈ ویب یعنی دنیا پر جو موجود ویب پیجز کا جال ہے وہ جال بھی انٹرنیٹ کو یوز کر رہا ہے. یعنی وہ ویب پیجز کا جال جو ہے وہ انٹرنیٹ کو یوز کر رہا ہے. اور یہ ورلڈ وائڈ ویب یعنی پیجز کا جو جال ہے وہ پیجز سے بنتے ہیں، ویب پیج کہلاتا ہے، اور ویب پیج بنتے ہیں ہائپر ٹیکسٹ ڈاکومنٹ سے. اور یہ ہائپر ٹیکسٹ ڈاکومنٹس جو ہوتے ہیں یا ویب پیجز جو ہوتے ہیں یہ ایک خاص قسم کی لینگویج میں بنتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج، HTML. HTML وہ لینگویج ہے جس میں ہم ورلڈ وائڈ ویب پیج بنا سکتے ہیں. یعنی ہم جس میں ایک ویب پیج بنا سکتے ہیں یا ہائپر ٹیکسٹ ڈاکومنٹ بنا سکتے ہیں. اگر ہم نے ایک ویب پیج بنانی ہو تو ہمیں HTML
یعنی اس لینگویج کی ضرورت ہوگی جس کے ذریعے ہم ایک پیج بنا سکتے ہیں، اور اس پیج میں جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ ٹکڑوں کی صورت میں ہوتی ہیں، اور ان ٹکڑوں کو ایک ایک ٹکڑے کو کہتے ہیں ٹیگ۔ تو اس میں مختلف قسم کے ٹیگز ہوتے ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں، وہ ٹکڑے مل کر ایک ڈاکومنٹ بناتا ہے، اور اس ڈاکومنٹ کو ہم ہائپر ٹیکسٹ ڈاکومنٹ یا ویب پیج کہتے ہیں۔ ورلڈ وائڈ ویب دو اسٹریٹجیز کو یا دو میکینزم کو یوز کرتا ہے۔ ایک ہے اس میں کلائنٹ سرور ماڈل، WWW ورلڈ وائڈ ویب uses the client server model۔ ایک تو یہ کلائنٹ سرور ماڈل یا کنسپٹ کو یوز کرتا ہے، اور دوسرا انٹرنیٹ پروٹوکول جس کو کہتے ہیں ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکول HTTP for interacting among the computers on the internet۔ جب انٹرنیٹ پہ ہم ویب پیجز کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، یا ویب پیجز آپس میں ایک دوسرے کے کمپیوٹرز آپس میں ان فارم آف ویب پیج ایک دوسرے کو انفارمیشن سینڈ کرتے ہیں، تو دو چیزوں سے وہ یا دو میکینزم وہ فالو کرتا ہے۔ ایک ہے کلائنٹ سرور ماڈل، یعنی ایک کمپیوٹر جو ویب پیج کو یوز کرتا ہے یا ایکسیس کرتا ہے اس کو کلائنٹ کہتے ہیں، اور سرور اس کو کہتے ہیں جس پر ویب پیج پڑا ہوا ہے، وہ ڈاکومنٹ آلریڈی اس پہ موجود ہے اور وہ دوسروں کو پرووائڈ کرتا ہے، دین دیٹ از کالڈ ویب سرور یا سرور۔ تو ایک اس میں ایک سرور کلائنٹ کا کنسپٹ ہے کہ ایک کمپیوٹر کلائنٹ بن جاتا ہے، وہ ویب پیج کو ایکسیس کرتا ہے، دوسرا کمپیوٹر سرور بن جاتا ہے جو ویب پیج کی سروسز کو پرووائڈ کرتا ہے۔ اور دوسری بات اس کے لیے ورلڈ وائڈ ویب کے لیے اس کی ایکسیسیبلٹی کے لیے وہ ہے ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکول۔ تو اس کے لیے جو پروٹوکول یوز ہوتا ہے، پروٹوکول کا مطلب یہ ہے کہ دیز آر دا رولز اکارڈنگ ٹو وچ کمپیوٹر کمیونیکیٹ ود ایچ ادر۔ پروٹوکولز are actually the rules according to which computers communicate with each other۔ جب کمپیوٹر آپس میں ایک دوسرے سے کمیونیکیشن کرتے ہیں تو یہ ایسے نہیں کرتے کہ ایک کمپیوٹر پڑا ہوا ہے دوسرا کمپیوٹر پڑا ہوا ہے اور آپس میں انٹر لنک ہوئے اور ایک کمپیوٹر نے دوسرے کمپیوٹر کو ڈیٹا سینڈ کرنا شروع کر دیا اور اس نے اس کی پروسیسنگ شروع کر دی۔ ایسے نہیں ہوتا، بلکہ ان دونوں کے بیچ میں کچھ رولز ریگولیشن ہوتے ہیں، ان رولز ریگولیشن کو پروٹوکول کہتے ہیں۔ یعنی رولز ریگولیشن کیا ہوں گے کہ کب ڈیٹا سینڈ کرنی ہے، اب دونوں کے بیچ میں یہ ایگریمنٹ ہوا ہوتا ہے کہ کب ہم نے ایک دوسرے کو ڈیٹا سینڈ کرنی ہے اور کیسے سینڈ کرنی ہے اور کتنی سپیڈ سے سینڈ کرنی ہے اور کس فارمیٹ میں سینڈ کرنی ہے۔ یہ تمام باتیں کسی خاص رول میکینزم کے تھرو ہوتی ہیں، اور دیٹ از کالڈ پروٹوکول۔ تو اگر ایک ویب پیج کو ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر تک ہم نے ٹرانسفر کرنا ہے، تو ویب پیج جب ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر تک ٹرانسفر ہوتی ہے، اس کے لیے جو پروٹوکول یوز ہوتا ہے اس کا نام ہے HTTP، ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکول، نام سے بھی ظاہر ہے۔ اور any computer on the internet that uses HTTP protocol is server HTTP protocol کو یوز کرتا ہے، اور and any computer that can access that server is called web client۔ اور جو کمپیوٹر اس سرور کو ایکسیس کرتا ہے اس کو ویب کلائنٹ کہتے ہیں۔ ایک اور بات اس سے چھوٹی سی ریلیٹڈ، وہ ہے ہائپر ٹیکسٹ ڈاکومنٹ کنسسٹ آف لنکس۔ جو ہمارے پاس جو ہائپر ٹیکسٹ ڈاکومنٹ ہوتا ہے اس میں بیسیکلی لنکس موجود ہوتے ہیں۔ اب لنکس کیا ہے؟ لنک از اے اسپیشل ٹائپ آف آئٹم۔ یہ ایک اسپیشل قسم کی ایک آئٹم کو کہتے ہیں۔ یہ ٹیکسٹ بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی پکچر بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی آئیکن بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ دیٹ کنیکٹس دا ڈاکومنٹس ٹو اندر ڈاکومنٹ پرووائڈنگ مور انفارمیشن اباؤٹ دا لنک آئٹم۔ یہ آپ کو اسی ایک ڈاکومنٹ سے کسی دوسرے ڈاکومنٹ کی طرف لے کر جائے گا جہاں پہ اس پرٹیکولر ٹاپک کے بارے میں مزید آپ کو انفارمیشن مل سکتی ہے۔ اچھا، اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ جب بھی آپ کو ویب پیج پہ یا ویب سائٹ پہ آپ کو ملے گی تو یہ انڈر لائن ہوگی، جیسے یہاں پہ آپ کو مل سکتا ہے۔ ایک ایگزامپل ہے کہ سینٹر فار ڈیولپمنٹ آف ایڈوانس کمپیوٹنگ، CDAC۔ اب اس کو دیکھ لے تو یہ انڈر لائن ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ اس پہ کرسر لے کر آتے ہو تو کرسر سے اس طرح کا سمبل بن جاتا ہے، جو ہاتھ کی طرح کا سمبل ہے، نشان ہے۔ یہ جب جیسے ہی کرسر میں یہاں پر لے کر آؤں گا تو اس سے ہائپر ٹیکسٹ ڈاکومنٹ میں یہاں نہیں ہو رہا، کیونکہ یہاں یہ ہائپر ٹیکسٹ ڈاکومنٹ نہیں ہے، میں آپ کو ایگزامپل کے طور پہ بتا رہا ہوں۔ تو جیسے ہی آپ کرسر اس کی طرف موو کر کے لے کر آتے ہیں، اچانک اس سے یہ اس طرح کا سمبل بن جائے گا،
اور آپ سمجھ جائیے گا کہ یہ لنک ہے. ابھی یہ ایک دوسری بھی اگزامپل ہے, یہ بھی انڈر لائن ہے, اور اس کی پہچان یہی ہے کہ یہ انڈر لائن ہوتی ہے جیسے ہی آپ اس پر کرسر لے کر آتے ہو تو کرسر جو ایرو سمبل ہوتا ہے, جو تیر کا نشان ہوتا ہے, وہ ریپلیس ہو جاتا ہے اس طرح کے نشان سے. تو آپ سمجھ لینا کہ یہ ایک لنک ہے. براؤزر کیسے کہتے ہیں؟ اٹس اے اسپیشل سافٹ ویئر لوڈیڈ آن اے ویب کلائنٹ کمپیوٹر. یہ ایک اسپیشل سافٹ ویئر ہوتا ہے جو کہ کلائنٹ سائڈ کمپیوٹر پہ لوڈ ہوا ہوتا ہے. دیٹ نارملی پرووائڈس دا فالوئنگ نیویگیشن فیسلٹیز ٹو دا یوزر. اور یہ ویب پیج کے ایکسیسیبلٹی کے لیے اور ویب پیجز کے سرچنگ کے لیے اور اس کو ڈسپلے کرنے کے لیے اور اس میں نیویگیشن یا سرفنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے. یہ براؤزر اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ یہ پیج آپ کے پاس آیا تو وہ پیج جو ڈاکومنٹ ہے, ہائپر ٹیکسٹ ڈاکومنٹ, یہ براؤزر آپ کو آپ کے کمپیوٹر تک آپ کی تک پہنچاتا ہے اور آپ اس کے ساتھ پھر کمیونیکیشن کر سکتے ہیں. کیا کیا فیسلٹیز دے سکتا ہے براؤزر کی؟ جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی کمپیوٹر پہ جو دور پڑا ہوا کمپیوٹر ہے اور اس میں کوئی ڈاکومنٹ یا فائل پڑا ہوا ہے, یعنی ویب پیج ہے, ہائپر ٹیکسٹ ڈاکومنٹ ہے, تو ظاہر ہے جب کسی دوسرے کمپیوٹر کے کسی بھی فائل کو ہم ایکسیس کرتے ہیں تو اس کمپیوٹر کے آپریٹنگ سسٹم سے اجازت لینی پڑتی ہے, اس سے پرمیشن لینی پڑتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں لاگ ان. یعنی آپ نے سب سے پہلے اس سے رجسٹر ہونا ہے, آپ نے لاگ ان لینا ہے, لاگ ان لینے کے بعد آپ نے وہ چیز ایکسیس کرنی ہے, اور جب آپ اپنے کام کو فنش کر لے تو پھر آپ نے پھر دوبارہ ایک لاگ آؤٹ لینا ہوتا ہے. ویب براؤزر کے لیے یہ چیز ضروری نہیں ہوتی, کیونکہ جو ویب پیجز ہوتے ہیں وہ سرور نے ایسی پبلک پلیس پہ رکھی ہوئی ہوتی ہیں جس کے لیے کوئی لاگ ان لاگ آؤٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ نہیں چاہتا کہ کوئی مجھ سے اجازت لے, کیونکہ وہ پبلکلی اویلیبل ہوتی ہیں, اس نے خود وہ پبلکلی ایکسیسیبل بنایا ہوا ہوتا ہے. لہٰذا براؤزر کو اس کی ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ لاگ ان اور لاگ آؤٹ کو لے جب آپ کسی دوسرے کمپیوٹر کو ایکسیس کریں. پہلی بات. دوسری بات, it allows user to visit the server computer website and access information stored on it by specifying its URL, یعنی ایڈریس. URL ایڈریس کا مطلب یہ ہے یونیفارم ریسورس لوکیٹر. اس میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی پیجز ہوتے ہیں تو نہ ان کے سرورز کا نام ہمیں یاد ہوتا ہے اور نہ ان کی پراپر لوکیشن ہمیں یاد ہوتی ہے. لہٰذا اس کے لیے جو ایک میکینزم ہے اس کو کہتے ہیں URL ایڈریس, یونیفارم ریسورس لوکیٹر, جو کہ اس طرح کی ہوتی ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا www ڈاٹ سپوز کوئی سا بھی نام .com, مثال کے طور پہ www ڈاٹ ptv.com, www.facebook.com, www.youtube.com. تو یہ تمام کے تمام URLs ہیں, اس کے ذریعے ہم کسی ویب پیج کو ایکسیس کر سکتے ہیں. اچھا, یہ ہمیں اجازت دیتا ہے, it allows user to create and maintain a favorite URL address آف سرور کمپیوٹر. براؤزر ہمیں یہ بھی فیسلٹی دیتا ہے کہ مثال کے طور پہ مجھے ایک ویب پیج اچھا لگا, اس پہ میرے بہت سی اچھی سی باتیں انفارمیشن مجھے ملی, میں چاہتا ہوں کہ اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں اسٹڈی کروں, ابھی ٹائم نہیں ہے, میں چاہتا ہوں اس کو اسٹور کر دوں, تو براؤزر آپ کے لیے اس کی پوری ایڈریسز کی پوری ایک لسٹ بھی جنریٹ کر سکتا ہے اور پوری کی پوری لسٹ آپ کے لیے فیوریٹیز میں رکھ سکتا ہے. آپ جب بھی چاہے آپ کو دوبارہ وہ ویب URL لکھنے کی یا یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, براؤزر آپ کے لیے وہ اس کو سٹور کر دے گا, آپ جب چاہے آپ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. اور آپ کے لیے یہ ڈاؤن لوڈنگ کی بھی فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے کسی چیز کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے, براؤزر آپ کے لیے کر سکتا ہے. کیوں انٹرنیٹ کو استعمال کیا جاتا ہے؟ یوزز آف دی انٹرنیٹ, مختلف یوزز ہیں. آن لائن کمیونیکیشن کے لیے, مثال کے طور پہ ایک جگہ پہ کچھ کمپیوٹر پڑے ہوئے ہیں, دوسری جگہ پہ کچھ یوزر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے کمیونیکیشن کرنا چاہتے ہیں, تو اس لیے انٹرنیٹ یوز کیا جاتا ہے. سافٹ ویئر شیئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اور ایک دوسرے سے اپنے ویوز اور اپنے خیالات کی اظہار کے لیے, تبادلے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. مختلف قسم کے پوسٹ کو پبلش کرنا یا پوسٹ کرنا, اس طرح کے مختلف قسم کے ایڈورٹیزمنٹ کو پوسٹ کرنا, یا کسی خاص ٹاپک پہ کوئی اپنی رائے دینا, یہ بھی ہو سکتا ہے.
प्रोडक्शन प्रमोशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रोडक्शन प्रमोशन से मुराद ये है कि आप किसी प्रोडक्ट की पब्लिसिटी इसके ज़रिए कर सकते हैं, छोटा सा वीडियो क्लिप बना सकते हैं, उसको आप अब इंटरनेट पे अपलोड कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ लोगों को सेंड कर सकते हैं, और इश्तिहारात जिसको कहते हैं वो किसी वेब पेज पे भी आप लगा सकते हैं। कोई सा भी बंदा उसको क्लिक करके आपके प्रोडक्ट तक पहुंच सकता है। मिसाल के तौर पे आपके प्रोडक्ट्स सेल आउट हुए, आप चाहते हैं कि इन प्रोडक्ट्स के बारे में मुझे फीडबैक मिले कि कस्टमर ने इसको कैसे पाया, अच्छा बुरा, उसके बारे में लोग क्या कहते हैं, तो इसके लिए फीडबैक भी के लिए फीडबैक को हासिल करने के लिए फीडबैक अबाउट द प्रोडक्ट, इसके लिए भी इंटरनेट को यूज़ किया जाता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा एक बंदा कराची में बैठा होता है कैमरे के सामने, दूसरा इस्लामाबाद में, तीसरा लाहौर में, और एक प्रोग्राम लाइव चल रहा होता है और वो आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं। दैट इज़ कॉल्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आप ऑनलाइन जर्नल्स और मैगज़ीन को भी एक्सेस कर सकते हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी के जो मुख्तलिफ़ किस्म के टॉपिक से रिलेटेड जो दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म के जो जर्नल्स या मैगज़ीन पब्लिश होते हैं, आप उनको भी एक्सेस कर सकते हैं थ्रू द इंटरनेट। ये कुछ इंटरनेट के यूजेस थे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है एक असाइनमेंट। आपने एक काम करना है, वो ये कि आपने ये लिखना है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस तो हमने बहुत पढ़ लिए कि ऑनलाइन कम्युनिकेशन है, और जो है हमारे पास सॉफ्टवेयर शेयरिंग है और पता नहीं क्या क्या। लेकिन ये डिसएडवांटेजेस इसके क्या है, ज़रा इसको भी आप कंपेयर कर ले। एक जानिब आप एडवांटेजेस लिख दे, दूसरी जानिब डिसएडवांटेजेस। कोई कंप्यूटर से नहीं लिख सकता, टाइप नहीं कर सकता, पेज पे लिख दे, एक लाइन लगा दे, एक जानिब एडवांटेजेस, दूसरी जानिब डिसएडवांटेजेस, 5 6 7 जितने भी आप लिख सकते हैं, ज़रा इन दोनों को कंपेयर कर लीजिएगा। डिसएडवांटेजेस में आप यूँ कह सकते हैं कि जो लोग ज़्यादा इंटरनेट को यूज़ करते हैं उनकी सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि हर वक्त जो लोग इंटरनेट को यूज़ कर रहे होते हैं तो उनकी आपस में वो जो सोशल लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाती है, लोगों के साथ इंटरेक्शन कम हो जाती है। ये एक डिसएडवांटेज है। इसी तरह इसके थ्रू बहुत से जराइम हो सकते हैं, बहुत से ऐसे वाक़यात रजिस्टर हुए हैं जो इंटरनेट के थ्रू उनको लोगों ने किया है। उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के वारदात है, कत्ल तक के वारदात इंटरनेट के थ्रू हो सकते हैं। आप किसी को पैसे भिजवा दें, तस्वीर भिजवा दें और उसकी इन्फॉर्मेशन भिजवा दें, और उन्होंने वहाँ पे वो जो काम करना होता है वो पैसों की खातिर वो कर लेता है। इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के जो है गैर अखलाकी चीज़ें इंटरनेट पे मौजूद है, जो कि एक्सेसिबल है हर एक के लिए। हमारी तो अच्छी बात ये है कि पीटीए ने पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी जो है उन्होंने उसको ब्लॉक किया हुआ है। तो इस तरह के मुख्तलिफ आप डिसएडवांटेजेस लिख सकते हैं कि इस पे वक्त का ज़िया बहुत ज़्यादा हो जाता है। बाज़ दफ़ा हमने कुछ एक चीज़ देखनी होती है, लेकिन चलते चलते हम कहीं ऐसी जगह पहुंच जाते हैं कि हमें पता नहीं होता हम किस लिए आए थे, और हमसे 1-2 घंटे आसानी से वहाँ पे खर्च यानी सर्फ हो जाते हैं। लिहाजा दीज आर दी सम ऑफ द एडवांटेजेस। आप इनके साथ कुछ डिसएडवांटेजेस देख लीजिएगा और इसको कंपाइल करके इसकी जो लास्ट डेट है वो नेक्स्ट कमिंग वीक है। आज दिन है कौन सा, मंडे, तो नेक्स्ट मंडे, कमिंग मंडे इसकी सबमिशन की लास्ट डेट है। अब नेक्स्ट कमिंग मंडे की जो डेट है वो मेरे ख्याल में आज है 18 या 19 है, पता नहीं 18 है या 19 है, तो 19 20 21 22 23 24 24 या 25 वो कमिंग मंडे है। 25 जुलाई मेरे ख्याल में कमिंग मंडे आ रही है। आज का डेट मुझे नहीं है पता एग्जैक्टली, तो आप फिर कैलकुलेट कर लीजिएगा नेक्स्ट कमिंग मंडे तक। तो नेक्स्ट कमिंग मंडे आप इसको ज़रूर सबमिट कीजिएगा। और दूसरी बात ये कि जो नोट्स मैंने आपको दिए थे ये नोट्स बिल्कुल काफ़ी हैं, और इसमें से इसको देख लीजिएगा, स्टडी कर लीजिएगा। इसमें बहुत सी डिटेल आपको इंटरनेट के बारे में, इस टॉपिक के बारे में मिल जाएंगी। दैट्स इट। तो थैंक यू सो मच, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।